बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, दस्ते रूमी पर्दाए महमल गिरफ्त। गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। ये अकल, ये खिरद, ये इल्म, ये जो आप अक्वायर करते हैं, ये इस काबिल नहीं है कि माल के कायनात की जात को पाले। ये सिर्फ आपको रास्ता फराहम करेगा। आप देखिए, ये भी हर शय अल्लाह के असूलों पर पूरी पूरी उतर रही है। अगर ये फिजिकल लॉज पूरे उतर रहे हैं तो ये स्पिरिचुअल लॉज भी पूरे उतरेंगे। अगर ये उतर रहे हैं तो फिर माल के कायनात की एक जात है, दैट्स इट। उसको अकल पा नहीं सकती, पूरी तरह से उसका इदराक हासिल कर नहीं सकती। वो एक बड़ा मशहूर फारसी का मकूला है कि मालूम शुद कि हीच मालूम ना शुद, कि मुझे ये पता चल गया है कि मुझे कुछ नहीं पता। और जो भी अपने अरूज पर पहुंचा उसको ये अलबत्ता कहना पड़ा। वो अकबर भी आपने शायद नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। हर एक बात पे कहता था कि मन नमी दानम। ये बात सच है कि अकबर बहुत ही आलिम था। हर बात पे अकबर कहता था नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता। ये बात सच है, वो बहुत बड़ा आलिम था। बाबा बुल्ले शाह का भी आपने वो शेर पढ़ा ही होगा, इल्मो बस करी हो यार इक्को अलफ तेरे दरकार, कि बस इल्म की कहां इतनी औकात की आप ये एक 60-70 साल जिंदगी में कितना इल्म हासिल कर लेगा इंसान। यहां पर आपका इल्म सिर्फ और सिर्फ चिरागे राह है। ये अकल सिर्फ राह दिखाने वाली है, मंजिल नहीं है। मंजिल माल के कायनात की जात है। और मंजिल तो सिर्फ आप एक शुआ मिल गई है, एक रे मिल गई है, रे का सिरा नहीं मिलने वाला। सिर्फ अंदाजा हो जाएगा रे इस तरफ है ना। आप जब अल्लाह ताला की इस सिफात को पढ़ते हुए और इन पर अमल करते हुए, इनका विर्द करते हुए, रूहानी तौर पर आप ये महसूस करेंगे आप हर बार एक नई मंजिल तय कर रहे हैं, हर बार एक जीना ऊपर चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी ऊपर। लेकिन यहां पर कोई मंजिल नहीं आने वाली, ये सिर्फ एक रास्ता है। एंडलेस रेस नहीं है, एंडलेस ये सिर्फ चढ़ाई है। ये अपवर्ड आपने जाते जाना है, हत्ता कि आपने अपनी जात में गुम हो जाना है। और आप ये कहेंगे इल्म बस करियो यार इक्को अलफ तेरे दरकार। इल्म अब करने की बारी है। अब सिर्फ मजीद सीखना क्या, सीखिए जब तक आपको रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता मिल गया तो चलिए। अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे तो इट मींस आप कुछ भी नहीं कर रहे। एक तीसरा मादा है इसी का, यानी कि इसका तीसरा मानी है, वो है सुकून पाना। अगर ये सुकून पाना, यानी कि आपको पता ही है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र में ही आपके दिलों का इत्मीनान और सुकून है। बाहर कैब ये एक इसका तीसरा मादा। ये सारे मादे मैं आपको जो बता रहा हूं 6, 7 या 8 जितने भी हैं, इसका मतलब ये है कि ये आप सारे के सारे जब आप अल्लाह कहें तो आपके दिल में आना चाहिए मैं एक ऐसी जात को पुकार रहा हूं जिसके सिवा मैं किसी को कुछ नहीं समझता। मैं एक ऐसी जात को पुकार रहा हूं जो पूरी तरह से मेरा अहाता किए हुए। मैं एक ऐसी जात को पुकार रहा हूं जो मेरी अकल में नहीं आने वाली। मैं एक ऐसी जात को पुकार रहा हूं जिसका हो जाने के बाद मुझे किसी का होने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसी जात को पुकार रहा हूं जो अगर मेरे दिल में आ जाएगी तो मेरे दिल को इत्मीनान और सुकून मिल जाएगा। लफ्ज अल्लाह जब आप कहें, आपके दिल में ये सारे के सारे ख्यालात एक साथ उभरने चाहिए, पनपने चाहिए, फिर इनको मजीद पानी भी देना चाहिए। और याद रखिएगा, जिनको फिर ये अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत हो जाया करती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फिर वो जो लोग होते हैं उनकी रातें सुकून से नहीं गुजरती, बिस्तरों पर नहीं गुजरती, बल्कि वो अपने अल्लाह के हुजूर कभी सजदे और कभी क़ियाम की हालत में अल्लाह के हुजूर अपनी रातें बसर करते हैं। आपको आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल अहवाल तो मालूम ही है कि आपकी अज़वाज मुतहरात कहती हैं कि सारी सारी रात आका खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि अब तो पता नहीं सजदे में आका गए हैं तो पता नहीं जान भी है कि नहीं है। आका सारी रात ऐसे खड़े रहते, पांव पर वरम आ जाते, सूज के फूल जाते। लिहाजा जिनको फिर अल्लाह के साथ लो लग जाती है उनका यही हाल होता है। वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून। और वो उनकी सहरें जो हैं, सहर का वक्त जो होता है, रात का आखिरी पहर सुबह से पहले का, वो उनके फिर बिस्तर पर नहीं इस्तगफार करते हुए गुजरते हैं। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। चाहे कोई भी हो, ये बड़े बड़े नाम जो भी हैं, जिस भी मैदान में उन्होंने अपने तीर मारे हैं, सहरगाही के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। मजीद वो कहते हैं तेरी दुनिया जहाने मुर्गो माही, मेरी दुनिया फगाने सुबह गाही। तेरी दुनिया में मैं महकूम व मजबूर,
میری دنیا میں تیری بادشاہی، اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں. بہرکیف اس کا چوتھا مادہ ہے عقل کا گم ہو جانا. اس کو خیر آپ ویسے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پالیں، نہ، آپ اس کی کسی نہ کسی آیات، اس کی نشانیوں میں ہی گم ہو کے رہ جائیں گے. لہٰذا آپ عقل کے راستے پر چلتے ہوئے ادراک کیجئے کہ واقعی کوئی ہستی ہے، اور جب آپ کا یہ علم آپ کو یہ بات پر قائل کر دے واقعی کوئی ہستی ہے، آپ پھر اس کی یہ کلام آپ کے پاس موجود ہے، پھر آپ اس کے ذریعے سے بس آپ اس کی عبادت شروع کر دیجئے. پانچواں اس کا مادہ ہے بلندی اور ارتفاع. وہ خود بہت بلند اور ارتفاع ہے، جو اس کے نام جپتا ہے وہ بھی بلند اور ارتفاع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اونچے سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. چھواں اس کا جو مادہ ہے وہ ہے مخفی ہونا، یعنی چھپا ہوا ہونا. وہ اپنی صفت کے اعتبار سے تو ہر جگہ پر آیا ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن اس کی ذات آج تک کسی کو نہیں ملی. وہ تم ایک گورکھ دندہ ہو، شاید آپ نے وہ قوالی سن رکھی ہو، تو آپ اگر وہ سنیں گے نا، وہ اچھی اس نے تشریح کی ہے، ویسے میں پوری کی پوری نہیں. بہرکیف آپ کو وہ ایٹ دی اینڈ پھر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی بھی بصارت اس کو نہیں پا سکتی. وہ سب کی سمجھوں کو، سب کی اوقاتوں کو جانتا ہے کہ وہ کتنی ہیں اور وہ کس قابل ہیں. اب اس بات کو نا، یہ جو وہ نہا ہے، اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا، دریافت کریں، آپ انہیں بتایا کریں میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اپنے بندے کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. یہاں پر ایک کنسیپٹ سمجھ لیجیے، اس کا مخفی ہونا یوں بھی ہے، جب آپ اللہ کا نام جپنا شروع کر دیں گے نا، جب آپ اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں گے، جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے، آپ کو اللہ نظر آئے نہ آئے، آپ میں اللہ سب کو نظر آئے گا. اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ کسی کو دیکھ پائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں اور اس میں کوئی فاصلہ موجود ہو. ایک سرما ہے، یہ میں یہاں پر رکھوں سرما، مجھے وہ سرما نظر آ رہا ہے، آپ سب کو بھی شاید نظر آ رہا ہو کہ نہ آ رہا ہو، البتہ مجھے آ رہا ہے. جب میں یہ سرما قریب کرتے 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 اپنی آنکھ میں ڈال لوں گا نا، اب یہ سرما میرے اتنا قریب آ گیا، یہ سرما مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ سرما مجھ میں آپ سب کو نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس مخفی ہونے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ وہ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا، لیکن اس بندے میں وہ رب سب کو نظر آتا ہے، سب کو، یعنی اس کی شان نظر آتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، حدیث قدسی آپ نے پڑھ رکھی ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ دوبارہ اپنے ذہنوں میں رینیو کر لیجیے. تو یہاں پر ایک کچھ حد تک آپ کو میرا خیال ہے کلیئرنس ہو گئی ہوگی کہ جب آپ اللہ کہیں، لفظ اللہ کہیں. اب ایک آخری مادہ سن لیجئے، وقت میرا خیال ہے تھوڑا ہے، اس کا آخری جو مادہ ہے، آخری مادہ نہیں ہے ویسے، لیکن جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے میں آخری ہے، وہ ہے ایک ایسی ذات جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی طرف جھکا جائے، جس کی طرف راغب ہو جایا جائے. یہاں پر ایک بڑا خوبصورت آپ کے لیے نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ اللہ چنا، یعنی اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جس کی طرف جھکا جانا چاہیے، اور جس کی طرف جھکا جاتا ہے، اور جس کی طرف راغب ہوا جاتا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے اللہ نے ایک لفظ چنا، انسان. انسان کے لیے دو مادے عام طور پر بتائے جاتے ہیں، ایک ہے انس اور ایک ہے نسیان. انس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے منوس ہو جانا، کسی سے محبت ہو جانا، کسی سے عشق وارفتگی ہو جانا. اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. سن کے لگتا ہے نا دو معنی ہیں، دو معنی نہیں ہے، ایک ہی معنی کی دو انتہائیں ہیں. جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے ساتھ آپ کو محبت ہونی چاہیے. مالک کائنات کا اپنا فرمان ہے، اس کے بندے تو اس کے ساتھ شدید ترین محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ شدید، سب سے زیادہ سخت. اب یہاں پر ایک کنسیپٹ سمجھ لیجیے، میں انسان ہوں، میرے مادے میں دو سٹیجز ہیں، پہلا ہے انس اور دوسرا ہے نسیان. پہلا ہے میں اللہ سے انس، اس سے مانوسیت اختیار کروں، اس سے محبت کروں، اتنی محبت کروں کہ میں اپنے آپ کو بھول ہی جاؤں. یہ دوسری سٹیج ہے نسیان، اپنے آپ کو بھول ہی جاؤں. لیکن عام طور پر اس کو بڑا غلط مطلب لے لیا جاتا ہے، جی انسان تو نسیان سے ہے، بھولنے والا ہے، لہذا میں تو سب بھول جاتا ہوں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ایک طرف اللہ ہے، یہ دو اینٹیٹیز ہیں الگ الگ. ایک طرف اللہ ہے، ایک ایسی ذات جس کی طرف جھکنا ہے، ایک طرف انسان ہے جس کے دو سٹیجز ہیں، پہلا انس اور آخری نسیان. یہ اس ذات کے ساتھ انس کرے گا، محبت کرے گا، اس محبت کو پروان چڑھاتے چڑھاتے اس کی اپنی ذات تو بھول ہی جائے گا، اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا. جب اس کی ہر سانس، ہر آن، ہر بان
اس کی زندگی اس کی موت اللہ ہی کے لیے ہو جائے گی، گویا اب یہ نسیان پر پہنچ گیا، اپنی ذات کو تو بھول ہی گیا، اب یہ مکمل اس نے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ امید ہے آپ کو کچھ حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے یا صفاتی؟ یہ آپ جس چیز سے بھی یہ ساری صفات کو پڑھتے ہوئے جو آپ کے دل نے قبول کیا آپ اس رائے کو اپنا لیجئے، دونوں رائے ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آئندہ جب آپ اللہ کہیں تو صرف اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ بات آنی چاہیے، میں اس اسم جلالت کو پکار رہا ہوں، یہ میں اس ذات کو پکار رہا ہوں جو واحد ہے، اس کے سوا میں کسی کا ڈر نہیں رکھتا، اس کے سوا میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں، یہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ میں نے انس کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھول ہی جانا ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ میں لگ جاؤں گا تو میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہو جاؤں گا، یہ وہ ذات ہے جو میرے اتنا قریب آ جائے گی، میرے ہاتھ پاؤں میرا سر، میرے آنکھیں، میری زبان، میرے کان بن جائے گی، اور باقی سب کو تو مجھ میں رب دکھنے لگے گا۔ یہ وہ ذات ہے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی اور اپنی موت کو وقف کرنا ہے۔ تو لفظ اللہ کا آج کا لیکچر مکمل ہوا، کل ہم اگلی صفت پڑھیں گے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔